الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق چند مسائل کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ محتاج سادات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دی ہی محتاج کو جاتی ہے۔ جو فقیر شرعی ہوگا، جو غنی نہیں ہوگا، مالک نصاب نہیں ہوگا، اس بندے کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ جہاں تک سادات کا معاملہ ہے تو جو سادات ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سادات کو زکوٰۃ دینا بھی حرام ہے اور ان کا زکوٰۃ لینا بھی حرام ہے۔ سادات کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ جو سادات ہوتے ہیں یہ اعلیٰ اشراف ہوتے ہیں۔ جو بنی ہاشم ہے یہ اعلیٰ خاندان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب خاندان ہے، اور جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے یہ اموال کا میل کچیل ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو مال ہے یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے، جس کے پیش نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ دینے سے بھی منع کیا ہے اور ان کو زکوٰۃ لینے سے بھی منع کیا ہے۔ اور اس حوالے سے علماء نے بھی ان احادیث کے پیش نظر اس چیز کی صراحت فرمائی ہے کہ سادات کو زکوٰۃ دینا یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، اور اس پہ علماء نے اتفاق کیا، کسی نے بھی اس کے اندر اختلاف نہیں کیا۔ چنانچہ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد کے اندر اس چیز کی صراحت فرمائی۔ امام شعرانی کی المیزان الکبریٰ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اتفق الائمۃ الاربعۃ، چاروں اماموں نے، امام اعظم امام ابو یوسف، امام اعظم امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے علی تحریم صدقۃ المفروضۃ علی بنی ہاشم و بنی عبد المطلب۔ فرمایا کہ صدقہ مفروضہ یعنی صدقات واجبہ، زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ، یہ بنی ہاشم اور عبد المطلب کے اوپر یہ حرام ہے۔ وہم خمس بطون، اور یہ 5 خاندان ہیں، آل علی، آل علی و آل عباس اور آل عباس، و آل جعفر اور آل جعفر، و آل عقیل اور آل عقیل، و آل الحارث بن عبد المطلب اور آل حارث بن عبد المطلب۔ تو یہ 5 خاندان ہیں۔ فرمایا کہ ان کے اوپر صدقات واجبہ صرف کرنا یہ حرام ہے۔ ھذا من مسائل الاجماع والاتفاق، اور اس پہ امت کا اجماع ہے اور امت کا اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے، کسی نے بھی اس کے اندر اختلاف نہیں کیا کہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ سب نے یہی کہا کہ ان کو زکوٰۃ دینا یہ حرام ہے۔ لہٰذا جب یہ بات واضح ہوگی کہ ان کو زکوٰۃ دینا حرام ہے تو چاہیے یہ کہ اگر کوئی شخص چاہیے یہ کہ ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اگر کوئی دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ان کو زکوٰۃ دینی ہی ہے، اگر واقعی یہ محتاج ہیں، اور ان کی خدمت کرنی بھی چاہیے، خدمت کی نیت کے ساتھ جو صدقات نافلہ ہوتے ہیں، جو ویسے وہ تحفتاً مال کا دینا ہے، وہ ان کی بارگاہ میں ضرور پیش کیا جائے، تاکہ جو اس کی فضیلتیں ہیں، ان کی خدمت کی جو برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو معاملہ ہے وہ انسان کو حاصل ہو سکے۔ ویسے بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر انسان بروز قیامت اپنے صدقہ کے سائے کے اندر ہوگا، تو چاہیے یہ کہ جب صدقہ کیا جائے تو اگر یہ محتاج ہوں تو بھی ضرور ان کی خدمت کی جائے، لیکن صدقات واجبہ سے نہیں، زکوٰۃ سے نہیں، بلکہ نفلی صدقات سے، ویسے خدمت کے طور پر اپنے مال سے ان کی خدمت کر دی جائے کہ جہاں 2.5% زکوٰۃ کے لیے نکالا ہے، وہاں اگر 2.5% ان کی خدمت کے لیے نکال لیں گے تو انشاءاللہ اموال کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر برکت پیدا ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو تھا کہ عام لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ہاشمی کو نہیں دے سکتے، تو کیا ہاشمی بھی اپنے مال کی زکوٰۃ کسی دوسرے ہاشمی کو نہیں دے سکتا؟ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ جب منع کیا گیا ہے تو مطلقاً منع کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر مطلقاً یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ چاہے ہاشمی کی ہو چاہے غیر ہاشمی کی ہو۔ امام اہل سنت نے اس چیز کی صراحت فرمائی ہے کہ بے شک حکم احادیث ہاشمیوں پر مطلقاً زکوٰۃ کی تحریم ہے، یعنی احادیث میں مطلقاً ہاشمی کو زکوٰۃ دینا یہ حرام ہے، خواہ ہاشمی کی زکوٰۃ ہو یا غیر ہاشمی کی ہو۔ یہی امام اعظم کا مذہب ہے اور یہی ظاہر الروایہ ہے، اسی پر وہ کتابوں کے متون ہیں اور یہی معتمد ہے، اسی کے اوپر اعتماد کیا گیا ہے، اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر، معتبر کتابوں کے اندر اس مسئلے کی صراحت کر دی گئی ہے کہ زکوٰۃ چاہے ہاشمی کی ہو غیر ہاشمی کی ہو، ہاشمی کو سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ زکوٰۃ ہاشمی کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اس نے مطلقاً ہاشمی کو زکوٰۃ دے دی،
اس نیت کے ساتھ کہ یہ محتاج ہے، فقیر شرعی ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دے دی، تو یہ جو جہالت کی بنا پہ اس نے عدم علم کی بنا پہ زکوٰۃ دی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے علماء نے صراحت کی ہے۔ فتاویٰ امجدیہ شریف کے اندر بھی اس چیز کی صراحت فرمائی ہے کہ مسئلے کا پتہ نہ ہونا دارالاسلام کے اندر یہ کوئی جہالت نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسائل کا پتہ ہوتا کہ جب یہ مکلف ہے زکوٰۃ کا، تو اس کو زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل کا علم ہونا بھی شرعی اعتبار سے لازم ہے کہ یہ اس کا علم سیکھے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ جہالت کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے کسی سادات کو اس نے زکوٰۃ دے دی ہے، 1 سال دی ہے یا چند سال دی ہے، تو جتنے سال یا جتنی دفعہ اس نے سادات کو زکوٰۃ دی ہے، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس بندے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، بلکہ شرعی اعتبار سے اس پہ لازم ہے کہ اگر اس نے 1 سال کی زکوٰۃ کسی غریب سید کو دی ہے تو وہ زکوٰۃ دوبارہ ادا کرے، کیونکہ حدیث کی روشنی کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اگر چند سال دی ہے تو چند سال کی جتنی بھی زکوٰۃ بنتی ہے اس بندے کے اوپر شرعی اعتبار سے لازم ہے کہ اتنے سال کی زکوٰۃ دوبارہ ادا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے فرائض سے بری و ذمہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ دینے کے اندر اور اس کو مصارف کے اندر استعمال کرنے میں احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔